پی ڈی ایم نے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن سیٹ کی ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مستعفی ہو جائے، نہیں تو 1 فروری کو اجلاس بلائیں گے اور اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ کی تاریخ جو ہے اس کا تعین کریں گے، اس کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ آج ان کی کمیٹی کے اجلاس کے بعد حتمی طور پر ایک فائنل الٹیمیٹم کہہ لیں کہ وہ حکومت کے لیے دے دیا گیا۔ اب سوالیہ نشان اس کے اوپر یہ ہے کہ شاید مولانا فضل الرحمان کے مطالبے کے اوپر شاید کیا بلکہ 101% یقین کے ساتھ عمران خان استعفیٰ نہیں دیں گے، لیکن سیاسی تلخی جس جگہ کے اوپر آ چکی ہے، اگر لانگ مارچ شروع ہو جائے اور اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر دھینگا مشتی ہو رہی ہو اور دم مست قلندر والا ایک سین ہو ڈی چوک کے اندر، تو ایسے میں ملک کا نظام یقیناً مفلوج ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے پاس دستیاب 4-6 ہفتے کا ٹائم ہے، شاید اس کے اندر ایک بہترین حل یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ، جو تعمیری ایک آپس میں انگیجمنٹ ہے، اس کا آغاز کریں۔ جو حل طلب مسئلے ہیں اس میں 3-4 پاکستان میں بنیادی ایشوز ہیں۔ الیکشن کا نتیجہ مانتا کوئی نہیں ہے، اس کی شفافیت کے اوپر سوالیہ نشان رہتا ہے۔ جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے میرا الیکشن چرا لیا گیا۔ اسی طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی میکنزم وہ سیف الرحمان کا ہو یا موجودہ نیب ہو، انتہائی متنازع ہے، شفافیت سے بالکل عاری ہے، اس کو کوئی نہیں مانتا۔ پاکستان کی اکانومی کیسے چلانی ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ جو اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس ہے پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر، اس کے اوپر ایک براڈر انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے۔ ان 3-4 ایشوز کو سامنے رکھ کر اگر پاکستانی قوم کے رہنما کسی نتیجے پر پہنچ جائیں تو جمہوریت کی بقا کے لیے اچھا ہے، نہیں تو ساروں کا اس میں نقصان ہوگا۔ تقریباً معاملات اسی سمت میں واپس جا رہے ہیں جہاں 2014 میں ہم نے ہوتا ہوئے دیکھا تھا۔ اگر ویسی صورتحال پیدا ہوئی تو اس وقت جنرل ظہیر الاسلام کا نام لے کر جلسے میں نعرے لگے ہیں، تو اب کسی اور کا نام لے کر نعرہ لگ جائے گا، لیکن پاکستان کا بھلا نہیں ہوگا۔ بھلائی اس میں ہے کہ ان ایشوز کا حل ہو اور معاملات آگے چلیں۔ مولانا فضل الرحمان نے آج کہا کیا، پہلے وہ سن لیں۔ 31 دسمبر تک پی ڈی ایم کے ارکان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی اپنے استعفے اپنی جماعت کے قائدین کو پیش کر دیں گے۔ حکومت کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ 31 جنوری تک حکومت مستعفی ہو جائے۔ اگر 31 جنوری تک حکومت مستعفی نہیں ہوتی تو پھر سربراہی اجلاس 1 فروری کو اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ کا اعلان کر دے گا۔ اس موجودہ جو پی ڈی ایم کا 11 ممبرز کا سیٹ اپ ہے، 11 پارٹیز کا، اس کے اندر 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ایک پاکستان مسلم لیگ نواز اور دوسری پاکستان پیپلز پارٹی۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اور پی ایم ایل این بھی دونوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بڑی ٹف لائن جو ہے وہ اختیار کی ہے۔ پی ایم ایل این تو پہلے سے لے رہی تھی، لیکن پیپلز پارٹی تھوڑی سی ڈاواں ڈول نظر آتی تھی، کہیں بیک ڈور ان کا کانٹیکٹ اسٹیبلش تھے، گلگت بلتستان کے اوپر امیدیں وابستہ تھیں، لیکن اب دونوں کے لہجے میں ہمیں وہ ایک ہی تیزی اور تندی نظر آئی ہے۔ مریم نواز نے کیا کہا، پہلے وہ سن لیں۔ 3 سال فرعون کی طرح کہتا رہا میں نعروں نہیں دوں گا، آج وہی انسان پی ڈی ایم سے اور نواز شریف سے نعروں مانگ رہا ہے۔ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے میں پی ڈی ایم کے ساتھ ڈائیلاگ کروں گا۔ میں عوام سے پوچھنا چاہتی ہوں، کون سی پارلیمنٹ؟ وہ والی پارلیمنٹ جس کو آئی ایس آئی کا ایک ریٹائرڈ کرنل چلا رہے، وہ والی پارلیمنٹ تم کو جانا ہوگا۔ پاکستانی سیاست میں بعض چیزیں قابل افسوس ہیں اور انہی میں سے ایک ایسے نعرے ہیں جس میں ابھی ایک کرنل کا ذکر آتا ہے۔ جب فیٹ ایف کے قوانین کے اوپر منظوری کا عمل چل رہا تھا تو فیٹ ایف کے اجلاس کے لیے سارا کانٹیکٹ جو تھا ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو اپوزیشن کی ہے ان کا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھا، اور وہ فیمس ہمارے پاس وہ ڈنر کی کہانی بھی موجود ہے کہ فیٹ ایف کے بل پاس کروانے کے بعد یہ کھانا کھانے سارے لوگ پنڈی گئے تھے۔ قابل افسوس یہ ہے کہ یہ کام پرائم منسٹر کو کرنا چاہیے تھا۔ پرائم منسٹر لیڈ رول میں رہتے، ان کو انگیج کرتے۔ اگر ملٹری کی انپٹ درکار تھی ہماری سیکورٹی اداروں کی تو ان کو سامنے لیڈرز کو بٹھا کے پرائم منسٹر چیئر کرتے اور ان کو انپٹ دی جاتی۔ پرائم منسٹر نے ان سے انگیج نہیں کیا، مجبوراً انگیج کرنا پڑا پنڈی کو، اور پنڈی نے ان لوگوں سے ایک براڈر انڈرسٹینڈنگ پیدا کی، اور اسی حوالے سے یہ مریم کا الزام سامنے آتا ہے کہ ایک کرنل چلا رہا ہے۔ کرنل پارلیمان کو اگر چلا رہا تھا تو آپ لوگ پھر کھانا کھانے پنڈی نہ جاتے، بتا دیتے ہم نے کھانا نہیں کھانا، فیٹ ایف کو اپوز کر دیتے، کہتے کہ ہم نے بلوں پہ حصہ بھی نہیں لینا۔ ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے، بعد ازاں کسی اور طریقے سے نعرے مارے جائیں تو مناسب نہیں لگتا۔ دوسرا جو ان کا حصہ تھا وہ جنرل پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام کے ناموں کے حوالے سے تھا، دکھائیے گا وہ بھی۔ نواز شریف نے ان دھرنوں کے باوجود جو تم نے جنرل پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام کی سپورٹ کے ساتھ کیے تھے، جسٹس کھوسا نے تم کو کہا کہ میرے پاس لاؤ ایپلیکیشن، میں تمہاری مدد کرتا ہوں، اور فکسڈ میچ کے ذریعے تم نے نواز شریف کو اقامہ پر باہر نکلوایا۔
इसके सेलेक्टर्स भी ये नहीं जानते थे कि ये इतना नालायक और इतना नाअहल निकलेगा। आज इसकी नालायकी और इसकी नाअहली का जवाब इसके सिलेक्टर्स को देना पड़ रहा है। ये जो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है आज के प्रोग्राम का, जलसे के शुरका की तादाद के ऊपर भी बहुत बहस है। PMLN वालों का ख्याल है कि वो पाकिस्तान की तारीख का शायद सबसे बड़ा जलसा था, और PTI वालों का ख्याल ये है कि वो उनके 2010 के जलसे की 2011 के जलसे की तस्वीरें छापकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। इमरान का जो अक्टूबर 2011 का जलसा था, लाहौर की तारीख के जो बड़े जलसे हैं उनमें से एक जलसा था, बहुत बड़ा मजमा था। और ये जो मरीम नवाज़ का जलसा था या PDM का था, इसकी तादाद उसके मुकाबले में बिल्कुल मुवाजना नहीं बनता इसका, ये उसका बहुत छोटा हिस्सा था, लेकिन एक मुनासिब जलसा था। 11 मेंबर्स पार्टीज़ को कंसिडर करें तो फिर शायद उससे बड़ा होना चाहिए था, वो बड़ा उससे नहीं था और काफ़ी छोटा था, लेकिन एक रीज़नेबल डिसेंट नंबर था। असल चैलेंज इसका बयानिया है, और क्या इसके साथ खड़े रह पाएंगे या चलते चलते गिरना शुरू हो जाएंगे।